السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں باتیں کروں گا ایک ایسے گناہ کے سلسلے میں جو بذات خود بہت ہی خطرناک ہے، لیکن لوگ اسے ہلکا اور کمتر سمجھ کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس گناہ کے مرتکب ہوتے جاتے ہیں۔ دوسرا ایک یہ بھی ہے اس گناہ کے تعلق سے کہ جنہیں اس کے بارے میں علم ہے وہ بھی یا ان لوگوں کی بھی اکثریت اس گناہ میں کسی ہیلے اور بہانے کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو میں بات کروں گا اس گناہ کے تعلق سے کہ اس کی کتنی خطرناک وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور وہ گناہ ہے ایزار، تہبند، شلوار، پینٹ وغیرہ کو ٹخنا سے نیچے لٹکا کر پہننا۔ ٹخنا سے نیچے لٹکا کر ان چیزوں کو پہننا اس کی کتنی خطرناکی ہے اور وہ کس قدر ہلاک کرنے والی گناہ میں سے ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں اس حدیث سے شروع کر رہا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ یوم القیامہ۔ یہ حدیث کہ جو آدمی اپنا تہبند تکبر کے طور پر، غرور کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا تہبند یعنی میرا تہبند بھی ایک طرف سے نیچے ہو جاتا ہے، ایک طرف سے نیچے ہو جاتا ہے، چونکہ حضرت یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی بیماری کی وجہ سے یا جسمانی نحیف اور کمزوری کی وجہ سے یا اور بھی کوئی سبب ہو جس کی وجہ سے ان کا تہبند جو ہے ایک طرف سے وہ لڑھک جاتا تھا، جہاں باندھا کرتے تھے وہاں سے لڑھک کر کے ٹخنے سے نیچے ہو جاتا تھا، تو ایک طرف اٹھاتے تو دوسرا طرف ویسا ہو جاتا تھا۔ اسی کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے تہبند کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تہبند اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی تم تکبر کے طور پہ جو ٹخنے سے کپڑے لٹکاتے ہیں، ازار لٹکاتے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہے۔ اب اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر میرا تہبند، میرا شلوار، میرا پینٹ وغیرہ اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو ہم تکبر کے طور پہ نہیں لٹکاتے ہیں، میرا لٹکانا یہ تکبر کے طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اے ابو بکر، تیرا یہ لٹکانا تکبر کے طور پہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا بھی لٹکنا اس طریقے سے وہ تکبر کے طور پہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم وعید کے مصداق نہیں ہیں۔ لم ینظر اللہ یوم القیامہ، اللہ انہیں جو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان لوگوں میں ہم شامل نہیں ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کو ٹخنے سے اوپر کر رکھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے مردوں کے لیے۔ یہ آج کے یہ جو درس ہے یا لباس کے تعلق سے جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکبر کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ اے ابو بکر تمہارا یہ لٹکانا تکبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج جو ہم اس طریقے سے لٹکاتے ہیں ٹخنے سے نیچے کپڑے، اس کی گواہی کس نے ہمیں دی ہے؟ کس نے ہمیں دی ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، صاف طور پر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو وہ منع ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں پھر لاتا ہوں، اور وہ حدیث ہے بخاری شریف کی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ٹخنا سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکائے گا یا ٹخنا سے نیچے جو کپڑا لٹکا ہے ففی النار، وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ سارے مل کر کے سر جوڑ کر کے اس حدیث میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ تکبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس حدیث میں کہاں پہ تکبر کا لفظ ہے کہ ہمارا لٹکانا تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ یہ سب باتیں اور بہانے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ ما اسفل من الکعبین، جو دونوں ٹخنوں کے نیچے اپنا کپڑا لٹکائے ففی النار، تو وہ جہنم میں ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس میں تکبر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑے کو، یعنی ایزار، کپڑا سے مراد میرا ایزار وغیرہ ہے، ایزار تہبند جو نیچے کے حصے میں پہنے جاتے ہیں وہ ہے، تو وہ ایزار تہبند وغیرہ کپڑے ٹخنے سے اوپر ہو۔ اور اس کی وعید، ایک تو یہاں جہنم کی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور ایک حدیث دیکھتے ہیں اس تعلق سے، وہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثتن، تین قسم کے بدنصیب ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف اپنے نگاہ رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک مرتبہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہہ دیتے تب بھی اس کی حقیقت ہونے اور اس کی وزن اور قیمت کا بے انتہا ہو جانے کے لیے کافی تھا، مگر یہ ضرور کوئی اہم چیز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ کہا۔ کتنا؟ 3 مرتبہ کہا کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ بات ہی نہیں کرے گا۔ بتاؤ، روز قیامت جس آدمی سے اللہ منہ پھیر لے، اپنی ناراضگی کا اظہار اس آدمی پر کر دے، نجات پا جائے گا؟ نجات اس کی ہو جائے گی۔ جسے اللہ نظر رحمت سے دیکھے ہی نہیں، اس کے لیے نجات ہے۔ جس کو اللہ گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ بات جب بیان کی ہے تو اس مجلس میں
اس محفل میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ خابو و خسرو، یقیناً اے اللہ کے رسول وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ تینوں کون ہیں اے اللہ کے رسول، آپ بتلا دیجئے کون ہیں وہ تینوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا المسبل ایزارہ، پہلے نمبر پہ جو اپنے تہبند کو ٹخنا سے نیچے لٹکائے، اللہ اسے نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ بات اس سے کرے گا، نہ گناہوں سے اسے پاک کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسرا فرمایا والمنان، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والا، میرے ہی وجہ سے تو ایسا ہے، اس طریقے کا جملہ کسی پر احسان کر کے بولنے والا۔ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو جو بیچتا ہے، اس آدمی سے بھی، یہ تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، اس حدیث میں المسبل ایزارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے اندر کہاں تکبر کا لفظ ہے؟ کہاں ہے اس کے اندر تکبر کا لفظ؟ تو اس خیال میں ہم نہ رہیں کہ ہمارا اگر تہبند تکبر کی وجہ سے نہیں لٹک رہا ہے تو ہم اس وعید کے مصداق نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کینچی لے کر مسجد کے باہر رہتے تھے، کینچی لے کر، اور جس کا ٹخنا سے جس کا ایزار ٹخنا سے نیچے ہو اسے کاٹ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ اگر تمہارے اندر برائی کو روکنے کی ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے تم روکو، تو میں آج ہاتھ سے روک رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اب اندازہ لگائیں اس آدمی سے بدقسمت اور بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے جو اعمال کا ذخیرہ اللہ کے پاس لے کے آئے، لیکن ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں چلا جائے۔ اس سے زیادہ اور بد نصیب کون ہوگا؟ کتنی اہم ہے یہ چیز، اس کی آج ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو پرواہ کیجئے اور اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈلوائیے کہ ٹخنا سے اوپر کپڑا پہنے۔ اگر دنیا والے اس پر ہنستے ہیں تو ہنسنے دیں، ہنسنے دیں، کل قیامت کے دن تو اللہ تم سے خوش ہوگا۔ دنیا سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، دنیا سے کیا مطلب ہے؟ تو بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے کی وجہ سے جہنم پہنچ جائے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کا وہ جو ہے اللہ کے غصے کا سبب بن جائے، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ رہی بات یہ، اگر کوئی تکبر کی وجہ سے لٹکائے کپڑا ٹخنا سے نیچے تو اس کی خطرناکی اور شدید ہے۔ اس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی تکبر کی وجہ سے کپڑے کو زمین پر لٹکاتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے، یعنی ٹخنا سے نیچے لٹکاتے ہوئے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زمین میں دھسا دیا، اور دھسا دیا اس تکبر کی وجہ سے وہ قیامت تک زمین کے نیچے دھستا جائے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے تکبر کی وجہ سے لٹکانا تو اور خطرناک ہے، بغیر تکبر کی وجہ سے بھی کپڑا کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، یہ بھی اس کی بھی خطرناک وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ میرے ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ میں جمعہ کے دن نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کا صف بندی کے تعلق سے اعلان کرتا ہوں کہ صفوں کو سیدھی کر لیں، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی استعمال کرتا ہوں کہ اگر کسی کا پاجامہ یا تہبند ٹخنا سے نیچے ہوں، پینٹ وغیرہ، تو وہ اوپر کر لیں،
تو ایک بھائی نے اس کے متعلق یہ سوال کیا تھا کہ اب جمعہ کے دن اس کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ کیا ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھنا صرف نماز ہی میں ہے یا نماز کے علاوہ بھی ہے؟ تو میں اس بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا جواب میں اس طرح دے رہا ہوں کہ یہ چونکہ جمعہ کے دن جو ہے یہ میں اعلان کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز کے علاوہ کے اوقات میں ٹخنا سے نیچے کپڑا پہننے کی یا ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکانے کی اجازت دے رہا ہوں، یا اس سلسلے میں کوئی وعید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کپڑا یا تہبند وغیرہ ہر حال میں ہر وقت ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے یہ کہا، لمبی حدیث ہے، میں آخری کا ٹکڑا اس سے بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا ازار ٹخنا سے نیچے ہو۔ اس حدیث کے سلسلے میں گرچہ بعض محدثین کا کلام ہے، لیکن بعض نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی غرض سے میں اعلان کرتا ہوں، چونکہ اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ختم ہونے کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ممکن ہے غفلت میں کپڑا وغیرہ ٹخنا سے نیچے چلا جائے، جس کی یاد دہانی کے لیے میں انہیں یہ اعلان کر کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا